ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کا اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسولوں کو اختیار کیا، چنانچہ ان کے اوپر ایمان لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا، جو رسول اور نبی لوگوں کو حق کی طرف اور بھلائی کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور انہیں تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول بناتا ہے، چنتا ہے، اختیار کرتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول چنتا ہے۔ اور یہ رسول جو ہے صرف لوگوں میں سے ہی ہیں، انسان میں سے ہی رسول ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں، بلکہ جنات کے اندر ڈرانے والے ہیں، نذر ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ ہم یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے آپ کی جانب جناتوں کی ایک جماعت کو بھیجا جو قرآن کو سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ خاموش رہو، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جب آپ قرآن پڑھ کے فارغ ہو گئے تو اپنی قوم کے لوگوں کی طرف منذر بن کے گئے، ڈرانے والے بن کر گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگ، ہم نے اس کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد میں جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو ہم نے سنا ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اور جو کہ حق کی طرف بلا رہی ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلا رہی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی داعی کی بات کو مانو، وآمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی داعی کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ زمین کے اندر بھاگ کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتا، اور نہیں اس کا کوئی مددگار ہوگا، اور وہ لوگ جو ہے اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلم کھلا جو ہے گمراہی کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں میں سے کسی رسول کا تذکرہ نہیں کیا، اور نہیں کسی ایسی کتاب کا تذکرہ کیا جو کہ جنوں کے اوپر نازل ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کتابوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے انجیل کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ انجیل جو ہے یہ اس کے اندر بہت سارے احکام نہیں ہیں، بلکہ یہ انجیل جو ہے جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تذکرہ اس لیے نہیں کیا لأن عیسیٰ علیہ السلام انزل علیہ الانجیل فیہ مواعظ و ترقیقہ، اس کے اندر صرف نصیحتیں ہیں اور نرمی پیدا کرنے والی باتیں ہیں، وقلیل من التحلیل والتحریم، اور بہت کم چیزیں ہیں جس کے اندر حلال اور حرام کی بات کی گئی ہے، یعنی اس طرح کی بہت کم آیتیں ہیں جن کے اندر حلال اور حرام کی بات کی گئی ہے، اور حقیقت میں جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی تھی اسی شریعت کی تکمیل کرنے والی یہ کتاب ہے، تو اہم چیز اور اصل چیز جو ہے وہ تورات ہی ہے، اسی لیے جو ہے انہوں نے یعنی جنہوں نے جب قرآن اور تورات کا تذکرہ کیا تو اس میں انجیل کا تذکرہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ انزل من بعد موسیٰ، یعنی اس کتاب کو ہم نے سنا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول جو ہے یعنی اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نازل کی اور اس شریعت کی تبلیغ کا اسے حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجے اور ان کے اوپر کتاب اور ترازو عدل کو نازل کیا، اور انبیاء جو ہے نبی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر وحی کی گئی، یعنی سابقہ شریعت کی وحی کی گئی،
اور اس کی تبلیغ کا انہیں حکم دیا گیا، یعنی جن کے اوپر جو ہے سابقہ شریعت کی وحی کی گئی اور ان کی تبلیغ کا جو ہے انہیں حکم دیا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے، یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اس تورات کے ذریعے سے یہودیوں کے بیچ وہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اور اسی طرح سے جو علماء ہیں وہ اس تورات کی روشنی میں یہودیوں کے بیچ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان سبوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی کما حقہ تبلیغ کی، اسے لوگوں تک اس طرح سے پہنچایا جس طرح سے پہنچانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسولوں کے اوپر تو یہی ہے کہ وہ کھلم کھلا جو ہے پہنچا دے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، کہ کافروں کے گول جہنم کی طرف دھکائے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تم میں سے رسول نہیں آئے، یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیتوں کی تلاوت کرتے اور اس دن سے تمہیں ڈراتے۔ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں ہمارے پاس رسول آئے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا حکم جو ہے کافروں کے اوپر ثابت ہو گیا۔ تو رسولوں نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے دین کی کما حقہ تبلیغ کر دی، اور اسی سلسلے میں امام زہری کہتے ہیں کہ من اللہ عز و جل الرسالہ، کہ رسالت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، وعلی رسول اللہ البلاغ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر اس کی تبلیغ ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دینا ہے، وعلینا التسلیم، اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس رسالت کو قبول کریں، اسے اپنائیں۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر کتاب التوحید کے اندر نقل کیا ہے، باب قول اللہ عز و جل یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کی آپ تبلیغ کر دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ اور یہ جو رسول ہیں جو اس دنیا کے اندر آئے، ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہوا، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے ایسے بھی رسول بھیجے جن کا حال اس سے پہلے ہم تمہیں سنا چکے ہیں، اور کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن کا حال ہم نے نہیں سنایا ہے۔ 25 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں، 25 نبی اور رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ سورۃ الانعام میں ایک ہی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا 18 رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس آیت سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے اوپر عطا کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط، ان سارے نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر کیا، اور باقی 7 انبیاء کا تذکرہ دوسری جگہوں پہ ہوا ہے، ان میں سے آدم ہیں، ادریس، ہود، صالح، شعیب، ذوالکفل، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایمان بالملائکہ کی بات ہم آتے ہیں 5ویں رکن کی جانب، اور وہ ہے ایمان بالیوم الآخر۔ ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کا اقرار کریں کہ کتاب و سنت کے اندر موت کے بعد میں جتنی بھی چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہ موت کے بعد یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، ان ساری چیزوں کا ہم اقرار کریں، اور یہ اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گھر بنائے ہیں،
ایک دارالدنیا ہے، دنیا کے گھر ہے، اور دوسرا گھر جو ہے دارالآخرہ ہے، آخرت کا گھر ہے۔ اور ان دونوں گھروں کے بیچ جو حد فاصل ہے وہ حد فاصل موت ہے اور نفخ فی الصور ہے، سور کے اندر پھونک مارنا ہے۔ چنانچہ جب موت آتی ہے تو موت کے ذریعے سے ہم دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جب سور کے اندر پھونک مارا جائے گا تو اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں زندہ ہیں ساری چیزوں کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اور ہر آدمی جس کے اوپر موت طاری ہو جائے اس کی قیامت قائم ہوگی، اور اس دنیا سے عمل والی یعنی دنیا سے جو ہے جزا بدلے والی دنیا کی طرف وہ منتقل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی جو ہے، یہ دو زندگی ہے، ایک جو ہے برزخ کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی جو ہے وہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جب جائے گا تو اس کی زندگی۔ برزخ کی زندگی اور بعث بعد الموت کی زندگی کے اندر یعنی جو حد فاصل ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا سے جو ہے ہم منتقل ہو جائیں گے تو برزخ کی زندگی کی طرف جائیں گے، اور جب تک ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا اس وقت تک کی جو زندگی ہوگی وہ برزخ کی زندگی ہوگی۔ اور برزخ کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ زندگی بھی آخرت کی زندگی کے تابع ہے، یعنی یہ زندگی بھی برزخ کی زندگی بھی جو ہے یہ آخرت کی زندگی کی تابع ہے، کیونکہ ان دونوں زندگی کے اندر یعنی برزخ کی جو زندگی ہے اور اسی طریقے سے جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد کی جو زندگی ہے، ان دونوں زندگی کے اندر ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو جو اہل سعادت ہیں، نیک بخت لوگ ہیں، وہ قبر کے اندر بھی جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور جو برے لوگ ہیں وہ قبر کے اندر بھی جہنم کے عذاب کے اندر ہوں گے۔ اور ایمان بالیوم الآخر کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ ہم بعث بعد الموت کے اوپر ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہمیں اکٹھا